بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عمران کی گارنٹی آ گئی، کہاں کیسے کس کی تفصیلات سے ابھی آگاہ کرتا ہوں۔ اور وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا، دہشت گردوں کا رقص اور باجوڑ میں آپریشن۔ ٹرمپ نے بھارت کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہے، ان سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، کل کا احتجاج پی ٹی آئی کا بالکل ناکامی رہا، اس پہ سب لوگ متفق ہیں، کیونکہ آدھی پارٹی کہتی تھی کہ حقیقی یوم آزادی کا جشن منائیں گے، اور آدھی پارٹی کہتی تھی کہ اس کے ساتھ احتجاج کریں گے، عمران کی رہائی کی بات بھی کریں گے، کیونکہ ہمارا ایک بڑا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے، اس لیے وہ تذبذب کا شکار رہا اور کوئی وہ کارنامہ انجام نہیں دیا جا سکا کہ جس کے لیے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ نقطۂ عروج ہوگا، تو نقطۂ عروج نہیں بن سکا۔ بہرحال یہ سیاست میں ہوتا رہتا ہے، اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، تاہم کوئی بڑا ہنگامہ بھی نہیں ہوا، کوئی پھڈا بھی نہیں ہوا، صرف دعوے ہوئے گرفتاریوں کے، لیکن بس ایسے ہی پکڑے گئے تو چھوڑے گئے، پھر پکڑے گئے چھوڑے گئے، کوئی ایسا ہوا، باقی کچھ نہیں ہوا۔ تو اب عمران کی گارنٹی کا کیا مسئلہ ہے؟ پہلے دن سے میں تو بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ سیاستدانوں کے اچھے برے دن آتے رہتے ہیں، لیکن اگر گارنٹی مل جائے، کوئی ان کی گارنٹی دے دے، تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور عمران خان پاکستان کے وہ واحد لیڈر ہیں جن کی ابھی تک کہیں سے گارنٹی نہیں مل رہی تھی، لہٰذا مکمکا ڈھیل یہ وہ کچھ نہیں ہو پایا۔ اب ایک گارنٹی آ گئی، اس گارنٹی کو بڑے عجیب و انداز سے دیکھا جاتا ہے، عجیب و غریب انداز سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ گارنٹی بھی ایک اسپیشل بڑا دعویٰ ہے۔ کس نے کیا ہے؟ سندھ کے سابق گورنر محمد زبیر، جو مسلم لیگ نون کے لیڈر سمجھے جاتے تھے، اور ایک وقت تھا کہ وہ ترجمان بھی تھے مریم نواز کے، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں گارنٹی دے سکتا ہوں حکومت کو، اور اس کے لیے صرف حکومت کو ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا خیر سگالی کے طور پہ۔ وہ کیا کہ بزرگ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کو رہا کر دیا جائے، ان کی بزرگی اور ضعیف العمری کی وجہ سے، اور پھر وہ کینسر کی پیشنٹ ہے۔ تو یہ نہیں کہا ہے، لیکن اگر اس کو آپ باقاعدہ جائزہ لیں تو اس میں کچھ بھی نہیں، صرف یہ خبروں کا وہی جیسے ایک چل رہا تھا نا کہ نواز شریف اڈیالہ جیل جا رہے ہیں، زرداری صاحب کی چھٹی ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں خبروں میں رہنے کے لیے ہوتی ہیں، ہنگامہ آرائی کے لیے۔ تو یہ خبر بھی ویسے ہی لگتی ہے، کیونکہ محمد زبیر صاحب ہیں بھائی کس کے؟ وہ بھائی ہیں اسد عمر کے۔ اسد عمر کو پی ٹی آئی سے نکالا گیا، ایک بڑے عہدے پہ تھے، بڑے ذمہ دار آدمی تھے، ان کو وزارت بھی دی گئی تھی، پھر وہاں سے بھی چھٹی کرائی گئی، پھر بالکل پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا۔ تو ایسی صورتحال میں محمد زبیر اپنا راستہ بنانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی میں جانے کا، جو کہ ابھی تک نہیں بن رہا، تو انہیں اتنی بڑی آفر کر دی۔ اب وجہ کیا ہے؟ اس پر کچھ لوگ یقین بھی کر رہے ہیں کہ اگر وہ گارنٹی دے تو بات بن سکتی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ عسکری ہے، وہ ایک جرنیل کے بیٹے ہیں، ان کا خاندان جو ہے وہ فوج سے تعلق رکھتا ہے، پھر انہوں نے باجوہ صاحب سے بھی ملاقات کی تھی، یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی بھی ان کے عسکری طاقتوں سے بڑے تعلقات ہیں، لہٰذا وہ کوئی راستہ نکال سکتے ہیں، تو ان کو ایک موقع دینا چاہیے۔ لیکن زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عمران خان محمد زبیر کو پی ٹی آئی میں آنے کی اجازت کبھی بھی نہیں دیں گے، ان کو وہ تسلیم ہی نہیں کریں گے، لہٰذا پاجیہ گارنٹی بھی کھو کھاتے چلی گئی۔ اب بات کرتے ہیں ایک وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر گر گیا، بات تو افسوسناک ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ کون ہے؟ یہ وزیر اعلیٰ وہی ہے جو اس نے 2 دن پہلے یعنی کل آزادی کے موقع پہ جو ایک تقریر کی تھی، تو اس نے بڑا چیلنج کیا تھا کہ رائفل والے سن لیں، فلانا سن لیں، ہم بھی پھر اگر ہمیں کہا جا رہا ہے، عوام مجبور کر رہی ہے کہ ہم مقابلہ کریں، تو پھر ہم مقابلے پہ آ گئے تو بہت برے حالات ہوں گے، تو اللہ سب پر رحم کرے۔ اس وزیر اعلیٰ کے صوبے میں بڑا ایمرجنسی نافذ ہو گئی، آفت آ گئی ہے۔ ایک طرف سے وہ اپنا کیا کہتے ہیں
دہشت گردوں نے ادھم مچائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف سے وہ آفت آئی آسمانی، یعنی کلاؤڈ برسٹ ہوا، اس سے جو پانی ہوا، ان کے بہت سے علاقے مانسارا، بنیر، سوات اور شانگلہ، بڑے علاقے جو ہیں وہ باجوڑ بھی ایون بہت بری تباہی ہوئی پانی کے، وہ دل ہلا دینے والے منظر ہیں اگر ان کو دیکھیں۔ اسی صورتحال میں وزیر اعلیٰ نے اپنا ہیلی کاپٹر دیا تھا باجوڑ کے لوگوں کی مدد کے لیے، لیکن موسمی خرابی کی وجہ سے اور طوفانی بارش کی وجہ سے وہ شکار ہو گیا۔ اس میں 2 پائلٹ تھے، 3 افراد اور تھے، 5 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو بات تو اچھی نہیں ہے، لیکن وزیر اعلیٰ نے ایک اچھی بات یہ کی، گنڈاپور صاحب نے اپنا دوسرا ہیلی کاپٹر بھی ان کی مدد کے لیے دے دیا۔ اچھی بات ہے، کیونکہ سوات میں جب ایک واقعہ ہوا تھا تو ان پر بڑی تنقید ہوئی تھی کہ وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر کہاں تھے، اس فیملی کو بچا کے نہیں سکے جو سیالکوٹ کی فیملی تھی۔ تو بہرحال اس وقت انہوں نے یہ ایک اچھا کام کیا۔ اب دوسری طرف جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کا رقص اور باجوڑ میں آپریشن، باجوڑ میں کرفیو بھی لگا تھا، آپریشن بھی جاری تھا، اور ایسے میں آ گئی آسمانی آفت یعنی کلاؤڈ برسٹ۔ اگر دنیا میں آپ دیکھیں تو موسمی تبدیلی کا جو سب سے زیادہ شکار ہے وہ پاکستان ہے، اور یہ دنیا کے اعلان ہے، یعنی عالمی سطح پہ اعلان ہو چکا ہے کہ نمبر 1 جو ہے وہ پاکستان ہے۔ تو جناب باجوڑ میں بھی بڑا نقصان ہوا، مانسیرا میں بھی بہت نقصان ہوا، بنیر میں بھی ہوا، بٹگرام میں بھی ہوا، سب طرف نقصان ہی نقصان ہے۔ ایسے میں دہشت گردوں نے بھی سر اٹھا رکھا ہے۔ ایک طرف تو انہوں نے خیبر پختونخوا کے 10 تھانوں پر حملہ کیا، یعنی پشاور میں بھی اور اس کے گرد و نواح میں بھی، دائیں بائیں سب جگہ 10 جگہ انہوں نے یوم آزادی کے موقع پر پولیس تھانوں پر حملہ کیا بہرحال۔ اور دوسری طرف باجوڑ میں آپریشن تھا، وہ بھی بارشوں کی وجہ سے، طوفانی بارشوں کی وجہ سے معطل ہوا، کرفیو ہوا تھا، تو وہ بڑی قیامت صغری ہی ہے، اس کو آپ قیامت ہی کہتے ہیں، قیامت کا منظر ہی ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے آسمانی آفت سے بچائے، ناگہانی سے بچائے۔ کیوں کہ اس سارے معاملات میں تقریباً 148 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، یعنی پانی میں کچھ بہہ گئے ہیں، کہیں 78 بہہ گئے ہیں، کہیں ہر شہر کے الگ الگ تعداد ہے، لیکن ٹوٹل جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے، جو باقاعدہ آن ریکارڈ ہے کہ NDMA نے جو بتایا ہے، جو مدد کر رہی ہے، اس نے یہ بتایا کہ اتنے 148 افراد جو اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، اور ابھی ان ہلاکتوں میں اضافہ ہونے کے بھی واضح امکانات موجود ہیں۔ تو اب دہشت گردوں کا رقص کہاں ہوا؟ ایک طرف تو یہ ادھم چوکڑی کی، انہوں نے 10 تھانوں پہ حملہ کیا، فوج کو چھوڑ کے اب پولیس کو نشانہ بنانا شروع کیا، کیونکہ فوج نے ان سے برابر کا جواب دیا، بلکہ ایک ہاتھ آگے چل کے جواب دیا، ان کو مارا، جہنم واصل کیا۔ تو اب وہ تھانوں کی طرف۔ دوسری طرف ڈیرہ اسماعیل خان کے پاس موٹر وے پہ یہ رقص ہو رہا ہے اسلحہ سمیت، اور دہشت گرد چیلنج کر رہے ہیں۔ اب ڈیرہ اسماعیل خان کس کی جگہ ہے؟ جناب گنڈاپور صاحب کی۔ مطالبہ لوگوں کا یہ ہے کہ جناب گنڈاپور صاحب ان کی فکر کریں اور دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جناب ایسی چانس اس لیے نہیں کہ گنڈاپور صاحب کی تو ریٹ ہی نہیں ہے وہاں، اور گنڈاپور صاحب تو اپنے شہر میں جاتے ہوئے دن میں جاتے ہیں، رات کو تو جاتے بھی نہیں وہاں، یعنی وہاں پہ ان کی ریٹ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا تشویشناک ایک منظر ہے، ایمرجنسی بھی نافذ ہے، اور KPK جو ہے اس وقت بہت خطروں سے مطلب دوچار ہے، جس میں TTP والے بھی ہیں، طالبان جو ہیں جن کو گڈ طالبان کہہ کے آباد کیا گیا تھا، وہ بھی منہ کو آئے ہوئے، اور دوسرے بھی جو ہے وہ بھی ساری طاقتیں جو ہیں نیگیٹو طاقتیں، جن کے اسپانسر جو ہے، تانے بانے جو ہیں وہ بھارت سے ملتے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب ٹرمپ کی بات کرتے ہیں کہ ٹرمپ نے بھارت کو بوکھلا دیا۔ آج ان کا یوم آزادی تھا، 103-4 منٹ کی تقریر جھاڑ دی جناب مودی سرکار نے، مودی صاحب نے، لیکن اس میں شور کیا تھا؟ پاکستان پہ الزام تراشی، سندھ تاج معاہدہ ہم نہیں مانتے۔ یہ کئی دہائیوں سے معاہدہ چل رہا تھا، اور یہ افسوسناک ہے کہ کسانوں کے ساتھ، بھارتی کسانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا تھا، اب میں نہیں ہونے دوں گا، عالمی عدالت کا فیصلہ میں نہیں مانتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں جو دریا بھارت میں بہتے ہیں اس پر حق بھارت کا ہے، ہم اور پانی اور آگ جو ہے، پانی اور خون جو ہے وہ اکٹھا نہیں چل سکتے، یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے خون بہانا چاہتا ہے اور پانی لینا چاہتا ہے، ہم نہیں دیں گے، اکٹھا نہیں بہ سکتے۔ لیکن وہ بھول گیا کہ میں نے پہلے بھی کئی ولاگ میں کہہ چکا ہوں، میرا خیال مہینے بھر پہلے،
کہ جناب ایک بہت بڑا ڈیم عوامی جمہوریہ چین بنا رہا ہے. جب اس نے پانی روکا تو پھر جب آپ کی چیخیں نکلیں گے پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ جناب پانی پر حق کس کا ہے. آپ بنگلہ دیش کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور بنگلہ دیش سے آنے والے جو دریا ہیں ان پر حق کس کا ہے؟ بنگلہ دیش کے بسنے والوں کا، بنگلہ دیشیوں کا. تو جناب مودی صاحب یہ چال بھی آپ کی چلے گی نہیں، اس میں بھی دم خم نہیں. لیکن ٹرمپ نے ایک اور بات کر دی. ٹرمپ نے کہا جناب 6-7 طیارے گرے. اس پہ واویلا پھر مچ گیا جناب بھارت میں کہ جناب بھارتی سرکار بتائے تو صحیح کہ تعداد کتنی ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح. اور وہ خود بتانے سے قاصر ہے، کیونکہ اصل راز وہ بتانا نہیں چاہتے. حکومت جو ہے وہ عوام کو اعتماد میں لینا چاہتی ہے اور عوام اعتماد میں آنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ہر روز نئی پھلجھڑی ٹرمپ صاحب چھوڑ دیتے ہیں. اب ایک اور مسئلہ ہے، اس 14 اگست پر جو اشتہار چھپے، تشہیری مہم چلی حکومتوں کی جانب سے، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح اور شاعر مشرق علامہ اقبال مفکر پاکستان کی تصویریں غائب تھیں. تو قوم نے اس بات کو بڑا نوٹ کیا کہ جناب پتہ تک کراؤ وزیر اعظم صاحب، وزرائے اعلیٰ صاحبان کہ جناب یہ تصویر غائب کس نے کی، اور ان سازشوں کو بے نقاب کر کے ان کو باقاعدہ سزا دی جائے کہ انہیں جرت کیسے کی. اب دیکھیں یہ امتحان ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بات آئی گئی ہو جائے گی، وقت کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں داخل دفتر ہو جائے گی. لگتا ہے صحیح ہے، لیکن عوامی سطح پر یہ نمائندہ موجود ہے، یہ مطالبہ موجود ہے. اس وقت تک اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جلدی جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان.